हम जिस मैदान में रहें इतना पढ़ें कि कोई हमसे आगे न रहे। लड़कियों का काम यह है कि घर को साफ सुथरा रखें। आपका काम यह है कि घर का ऐसा माहौल बनाइए कि हर आने जाने वाले आदमी को लगे कि इस घर में पढ़ने का माहौल है। बनाएंगे इंशाल्लाह माहौल। हमारी बच्चियां, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह नकाब और हिजाब में रहती हैं, खुदा के वास्ते इस नकाब और हिजाब को रुस्वा मत कीजिए। आप अब्दुल कय्यूम की, अब्दुल रहीम की, राशिद की और फलां की बेटी नहीं है, आप इस्लाम की बेटी हैं। आप कहीं जाते हैं और अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं जो नामुनासिब है तो इस्लाम रुस्वा होता है उसकी वजह से। लिहाजा आपको इस बात का ख्याल रहना चाहिए। उर्दू ज़बान की बात आई, उर्दू में एक नस्तालिकियत आती है जिसकी वजह से आपके अंदर सलीका पैदा होता है। मैं एक दिन ऑटो से आ रहा था, मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ था, उसको मैंने बैठा दिया उल्टे साइड में, तो मेरे बेटे ने कहा अब्बू इधर बैठेंगे तो बाहर का नज़ारा कैसे करेंगे। अब वो बेचारे गैर मुस्लिम भाई बैठे थे, उन्होंने नज़ारा का लफ्ज़ जो सुना तो वो एकदम वो हो गया। उसके बाद बोलते बोलते एक लफ्ज़ उसने बोला, उसमें गरीब बोल दिया, गरीब। तो वो हंसने लगा लड़का, बोला बेटा क्यों हंस रहे हो? तो बोला गरीब होता है, गरीब नहीं गरीब होता है। उर्दू की खूबसूरती, हमारी बच्चियां, आपकी उर्दू ज़बान इतनी अच्छी होनी चाहिए। हमारे मुनव्वर राही साहब को देखिए, इनकी शख्सियत, इनके अल्फाज, इनके अशार और इनके घर का सलीका, यानी इन्होंने किताब रखने के लिए जो अलमारी बनाई हुई है उसको भी लोग देखने आते हैं। इतनी नस्तालिकियत, इतनी सलीका मंदी है। उर्दू ज़बान अगर आप सीखते हैं तो ये सारी चीज़ आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलेबस बताया औरतों का, वो कहा सूरह नूर सिखाओ और उमूरे खानादारी सिखाओ। हमारे प्रिंस परवेज साहब ने बहुत तफसील से आपको बात समझाई। लड़कियों के लिए एक बहुत अहम कोर्स है, घर के अंदर को सजाया जाता है जी, होम साइंस। ये भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी करना चाहिए। किसी को भी कहिए तुमको अपना घर अच्छा बनाना है, कहूंगी कि घर कैसे अच्छा बनाना है। तो लड़कियों के लिए ये भी एक अहम कोर्स है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने मेहनत की, तो दीनी तालीम के बड़े बड़े लोग आपके गांव में हैं, लेकिन दुनियावी तालीम में शायद एक दो होंगे जो पीएचडी किए होंगे, वरना नजर नहीं आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े एक एक छोटी छोटी बस्ती में 25-25 आदमी हैं, और हमारी बस्ती के लोग बहुत छोटे लेवल पर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि आप ये दिखाइए दीनी तालीम में हमारे उलमाए किराम और हुफ्फाज आगे हैं, तो दुनियावी तालीम में भी हमारा गांव आगे रहेगा। तैयार है बच्चे? हाथ उठा के बोलिए। पहले बच्चे इंशाल्लाह और बच्चियां भी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह दीनी तालीम में आगे हैं तो दुनियावी तालीम में भी आगे रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने वाकई इसको दिल में जगह दे दी, हजरत की दुआएं आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेंगी, तो इंशाल्लाह आज का हम लोगों का आना और हम लोगों की कोशिश इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। नौजवान बच्चों के लिए प्रिंस भाई ने जो बात कही कि अपने माँ बाप को खुश रखने की फिक्र करो। तुम ये कहो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू, मैं आपका बेटा जवान हूं, आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं कमाऊंगा, बेहतरीन कमाऊंगा और आपको खुश रखूंगा। ऐसा नहीं है कि एक शख्स ने मेरे हाथ में मोबाइल थमा दिया और मेरी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बर्बाद होते हैं और उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। गांव की तरक्की पहले हुई है, पहले आपका पेपर मिल था, उससे गांव की तरक्की हुई। उसके बाद डक लेबर बोर्ड में गए, वहां से तरक्की हुई। फिर आपके यहाँ खराद की मशीन पे दिल्ली में गए, वहां से तरक्की हुई आपके गांव की। लेकिन अब अगर आप लोग तय करें तो इंशाअल्लाह इस गांव की तरक्की इल्म के जरिए होगी। तैयार हैं आप लोग इंशाअल्लाह? अब जब गांव की तरक्की होगी, अगली तरक्की इंशाअल्लाह वो इल्मी तरक्की होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए इंशाअल्लाह हम सब लोगों को तैयार रहना है इंशाअल्लाह। सहाफत कोर्स की बात आई अभी, सहाफत कोर्स मीडिया अब बहुत आसान है, यहाँ पर भी आपके यहाँ लगा हुआ ये। मैं भी थोड़ा बहुत जो है इस चीज में दिलचस्पी रखता हूँ। ये जो बच्चियां सीख कर आती हैं और बिल्ली की तरह चीखती है हिजाब के खिलाफ, क्या हमारी बच्चियां शेरनी की तरह दहाड़ नहीं सकती है उसको? मैं कितना कहूं, मर्द कितना कहेगा हिजाब के बारे में? हमारी बच्चियां कहे कि तुम हमारे सर से हिजाब नहीं उतार सकते। तुम ये कहो कि जंगली जानवर है जो कपड़े नहीं पहनते हैं,
یہ انسان کی علامت ہے کہ کپڑے پہنتے ہیں. جو عام عورتیں ہوتی ہیں وہ کم کپڑے پہنتی ہیں, رانیاں ہوتی ہے پورے بدن کو کپڑے سے ڈھانکتی ہے. ہم ملکہ ہیں اور ہم کو ملکہ کی طرح رہنا ہے. ہمیں خراب عورتوں کی طرح اور نوکرانی کی طرح, ہم ملازموں کی طرح سڑکوں پر نہیں گھومنا ہے. لہذا ہم نے اندر سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کو اوپر سے نقاب پہنا ہوا ہے, اس کو اوپر سے حجاب ڈالا ہوا ہے, اس کو اوپر سے اگر ہم نے ردا بھی ڈالی ہوئی ہے تو یہ بادشاہوں کی اور رانیوں کی علامت ہے. یہ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے یہ کہنے کے لائق. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو بولنے کا سلیقہ آئے گا. تو صحافت کورس بھی آپ سیکھیے. ایک آخری بات یہ ہے کہ راستے, مثال کے طور پر مجھے یہاں پر سے عیدگاہ کے پاس آنا تھا ایک صف کو, مان لیجیے بجلی چوک کے پاس سے اگر کوئی آئی ہوگی, اب وہاں پر سوچ رہی ہے اکراہا کی طرف جائیں کہ عیدگاہ کی طرف جائیں. تھوڑا سا عیدگاہ کی طرف چلی, پھر اکراہا کی طرف, پھر آگے آئی تو چلی گئی گھرانے کی طرف. تو بتائیے کہیں ایک منزل پر پہنچ پائیے گا؟ سوچنے ہی میں ٹائم گزر جائے گا آپ کا. ابھی سے سوچ لیجئے کس منزل پہ جانا ہے. نوجوان بچوں سے میں کہوں گا کہ ہمارے پرنس بھائی موجود ہے, ڈاکٹر منور راہی صاحب بہترین اسکول چلا چکے ہیں, ابھی پروفیسر ہیں اور پنڈول کالج میں. آپ پروگرام کے بعد بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ ہمارا فیوچر کیسے ہوگا, بہتر ہوگا. باقی میرا نمبر حاصل کر لیجئے, آپ کہیے گا, میں دربھنگہ میں رہتا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ ملیے اور اپنا فیوچر بہتر سے بہتر کیجیے. سن کر کے نہیں جائیں بلکہ طے کریں گے انشاءاللہ. آج سے والدین کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے, اپنے بڑوں کی بات مان کر چلیں گے. دوسری بات, بچیاں گھر کی صفائی رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے یہ سمجھ لے کہ یہ بچی جیسے پڑھی لکھی ہے, اس کا گھر بھی پڑھا لکھا لگ رہا ہے. اس کی دیواریں, اس کا بستر, اس کا راستہ, اس کے دریچے اور اس کے گیٹ سب اچھے لگیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں تعلیم کا ماحول انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کے آنے والا متاثر ہو کر کے جائے کہ وہاں پڑھنے والی بچی رہتی ہے, وہاں تو اس کو فالتو بات کرنے کا من نہیں کرے. پہلے گھر سے قرآن مجید کی آواز آتی تھی, قرآن مجید کی تعلیم بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, دنیا کی سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے. اچھا انسان بننے کے لیے سب سے اچھی کتاب پڑھے بغیر اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں, میں عام طور سے بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر قرآن پڑھے بغیر دنیا کی ساری کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب کریم لگا کے آپ طلبہ میں لگانا چاہتے ہیں اور چہرہ کو گندا رکھنا چاہتے ہیں. ایک بیٹا انسان کہے گا کہ پیر دھو لینا, طلبے میں کریم لگا دیا, چہرے کو دھویا تک نہیں. قرآن مجید ہم کو پڑھنا نہیں, افسوس کی بات ہے. قرآن مجید کی تحریک ہم لوگوں نے چلایا ہے کہ دربھنگہ میں ماشاءاللہ جہاں پر آج پروگرام ہم کر رہے ہیں, الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ زیادہ تر بچے ایسی ہیں جو ماشاءاللہ قاری آفتاب صاحب سے بھی بہت ساری بچیاں قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں قاری آفتاب صاحب اچھا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ لوگ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. سیکھیے قرآن مجید ایسے لہجے میں کیجیے. ابھی ڈاکٹر منور راہی صاحب کے بارے میں نے کہا, اردو والے بہترین اردو زبان, آپ سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا. اگر اردو زبان اتنا متاثر کر سکتی ہے ہم کو, تو اللہ کا کلام ہم کو کتنا متاثر کر سکتا ہے. بے شک منور راہی, کروڑوں منور راہی قربان ہو اللہ کے کلام پر. اللہ کے کلام کو اس انداز میں پڑھیے کہ اللہ کے فرشتوں کو رشک آ جائے اور پیار آ جائے. قرآن مجید انشاءاللہ پڑھنا سمجھنا ہے. جو زیادہ کام کر سکتا ہے اس کو زیادہ کام دیا جاتا ہے. لڑکے بھی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ایک باپ ایک ماں دی گئی. لیکن لڑکیاں شاید ماں باپ کی خدمت زیادہ کر سکتی ہیں, اس لیے ان کو 2 باپ اور 2 ماں دی گئی. ساس اور سسر بھی ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں, تو ہم کو ان کی خدمت کے لیے پورے طور پر تیار رہنا چاہیے. دربھنگہ میں پروگرام ہوا, ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے بات ہوئی, تو ایک عورت نے اپنے شوہر سے جا کر کے کہا کہ اجی امی بیمار ہے یا کیا ہے, آپ نے پوچھا؟ تو پوچھیے. وہ گیا ماں کے پاس پوچھنے کے لیے, تو اس کی ماں نے کہا تمہاری بیوی بولے گی نہیں یہاں جو آئے ہو. بیٹے نے کہا امی آپ کی بہو نے بھیجا ہے. اس وقت اس کی ماں نے کہا آج لگتا ہے کہ بیٹا میرا واپس آ گیا, تو کیا آپ لوگ جب آج گھر جائیے گا کیا اپنے عمل سے یہ ثابت کیجیے گا کہ بیٹا واپس آ گیا ہے اور بیٹی واپس آ گئی؟ کریں گے انشاءاللہ. اپنے کردار کسی سے شرمانے کی بات میں ایسا کریں گے تو کون کہتا ہے کچھ نہیں, کب تک شرما کریں گے, کبھی تو بدلنا ہے.
تو آج ہی سے انشاءاللہ بدلنے کی شروعات انشاءاللہ آج ہی سے کر دیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر نوجوان بچے اور بچیوں کو جمع کیا گیا تھا، لیکن آپ اکیلے گھر کا ماحول نہیں بدل سکتے ہیں اگر، تو آپ کو سپورٹ چاہیے۔ آپ کے سپورٹ کے لیے 2 اور انتظام کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے گھر کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کا پروگرام مدرسے میں رکھا گیا ہے، 2 بجے سے ہی رکھا گیا ہے، تو آپ سب لوگ گھر جا کر کے اپنے گھر کی تمام خواتین کو بھیجیے گا۔ آپ بھی آ سکتے ہیں، چھوٹی بچی کو نہیں لانا ہے، بڑی بچی آ سکتی ہیں اور گھر کی خواتین کو بھیجنا ہے۔ دوسرا پروگرام گھر کے مردوں کا ہے، جتنے بھی گھر میں مرد حضرات ہیں یا بڑے لڑکے ہیں، ان سب کو عصر کی نماز میں اسلام پور میں بھیج دیجیے، ڈاکٹر صاحب والی مسجد ہے وہاں بھیجیے۔ عصر کی نماز میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب جو بڑے اللہ والے بزرگ تھے، انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی۔ جیسے لاٹھی کو سیدھا کرتے ہیں نا، پہلے آگ پہ تھوڑا سا آگ دکھا دیتے ہیں، پھر سیدھا کرتے ہیں تو جلدی سیدھی ہو جاتی لاٹھی، ویسے دل کو بھی گرمانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ذکر سے دل کو گرمایا جاتا ہے، پھر حضرت کی نصیحت ہوتی ہے تو انسان سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو اصل میں وہاں پروگرام ہوگا، وہاں بھی آپ سب لوگ مرد حضرات کو وہاں پر بھیجیے۔ اس لیے میں نے یہاں پر مردوں کے آنے سے منع کیا تھا، اس لیے بچوں سے بچیوں سے ہمیں کھل کے بات کرنی تھی۔ عورتوں سے انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے، مرد حضرات سے انشاءاللہ اس مسجد میں جس زمین پر اللہ والوں کے قدم پڑتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کو ہدایت سے اور نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ اہل علم کی بستی رہی ہے، اہل دل کی بستی رہی ہے۔ ایک صاحب دل بزرگ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ بڑی تعداد میں سر پر ٹوپیاں اور چہرے پہ داڑھی اور دین کا ایک بول بالا نظر آتا ہے۔ ہمارے اولیاء کرام اور بزرگان دین یہاں اگر آتے رہے تو اس بستی میں انشاءاللہ اور بھی علم میں اور ہدایت میں انشاءاللہ اور بھی رونق پیدا ہوگی۔